فیلڈ مارشل آصف منیر کا پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، سیالکوٹ، شکرگڑھ، نارووال، کرتارپور میں سیلابی صورتحال اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل آصف منیر نے دربار صاحب کرتارپور کا فضائی دورہ بھی کیا۔ فیلڈ مارشل کو ریلیف، ریسکیو اور ریلیف کی کارروائیوں پر بریفنگ۔ فیلڈ مارشل نے ریسکیو اینڈ ریلیف کارروائیوں پر فوجیوں اور سول انتظامیہ کی تعریف کی۔ متاثرہ سکھ برادری سے بھی بات چیت۔ کہا دربار صاحب کرتارپور کو ترجیحی بنیادوں پر اصل حالت میں بحال کیا جائے گا۔ اقلیتوں اور ان کے مذہبی مقامات کا تحفظ ریاست اور اداروں کی ذمہ داری ہے۔ ریاست اقلیتوں کے حوالے سے اپنی ذمہ داری نبھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ ہنگامی صورتحال سے نکلتے ہی وزیراعظم کا اعلیٰ سطح اجلاس بلانے کا فیصلہ، چاروں وزرائے اعلیٰ متعلقہ اداروں کے سربراہان بھی شریک ہوں گے۔ وزیراعظم آزاد کشمیر، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کو بھی اجلاس میں مدعو کیا جائے گا۔ موسمیاتی تبدیلی، مانسون کے اثرات سے بروقت نمٹنے کے لیے مؤثر پالیسی پر کام جاری۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ پالیسی کا ورکنگ پیپر تمام صوبائی حکومتوں سے شیئر کیا جائے گا۔ صوبوں آزاد کشمیر، جی بی میں آبی ذخائر کی تعمیر کی حکمت عملی بنائی جائے گی۔ بھارت کی آبی دہشت گردی، دریائے راوی بھر گیا، شاہدرہ کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب برقرار۔ شاہدرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,30,000 کیوسک ریکارڈ۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں سیلابی ریلے کو روکنے کے لیے بند ٹوٹ گئے۔ سیلابی پانی منظور گارڈن، برکت کالونی سمیت دیگر علاقوں میں داخل، گلیاں، سڑکیں اور متعدد گھر زیر آب۔ لوگوں کی منتقلی، سینکڑوں ایکڑ اراضی پر تیار فصلیں برباد۔ پنجاب کو 4 دہائیوں میں آنے والے بدترین سیلاب کا سامنا، بھارت سے آج شام ایک اور سیلابی ریلا چناب میں آئے گا۔ سیلابی صورتحال بدتر ہونے کا خدشہ، دریائے چناب اور ستلج میں طغیانی نے لاہور، قصور، جھنگ، حافظ آباد، پاکپتن، سیالکوٹ، چنیوٹ، منڈی بہاؤالدین، گجرانوالہ، وزیرآباد، سرگودا، نارووال، بہاول نگر اور بہاولپور سمیت کئی اضلاع کو شدید متاثر کیا۔ مجموعی طور پر 1692 دیہات زیر آب آ گئے، 14 لاکھ سے زائد افراد متاثر۔ جھنگ شہر کو بچانے کے لیے ریواز برج کے قریب دھماکے سے شگاف لگا دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق شگاف سے پانی قریبی دیہات میں پھیلے گا، ٹریمو ہیڈ ورکس پر دباؤ کم ہو سکے گا۔ شگاف کے بعد پانی جھنگ چنیوٹ روڈ پر آ گیا، جس سے سڑک ڈوب گئی۔ ابھی تک میں اگر آپ سے نقصانات، جانی نقصانات کی تفصیل شیئر کروں تو 20 ڈیتھس رپورٹڈ ہیں ننکانہ صاحب میں، کیونکہ میں نے پہلے جیسے گزارش کی کہ بلو کی کے مقام پر یہ پانی پہنچنے میں ابھی ٹائم لگے گا۔ پنجاب میں سیلاب سے اب تک 20 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق۔ ڈی جی پی ڈی ایم عرفان علی کاٹھیا نے کہا کہ گجرانوالہ میں سب سے زیادہ اموات ہوئیں، اگلے 24 گھنٹے میں پانی کم ہونے کی توقع ہے۔ شیخوپورہ، ننکانہ، بلوکی کے ڈاؤن اسٹریم میں زیادہ خطرہ ہے۔ فیصل آباد، سرگودا، راجن پور، ڈی جی خان میں بارشوں سے صورتحال خراب ہونے کا خدشہ۔ سندھ میں بھی دریاؤں کی مانیٹرنگ جاری ہے۔ سیالکوٹ میں سیلابی پانی میں ڈوبنے والے 16 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ 8 لاشیں ماجرا کلاں سے ملی۔ ایک ہی خاندان کے 4 افراد کی لاشیں ورثہ کے حوالے۔ سید پور سے 44 سالہ عدنان، 19 سالہ عزیز کی لاش برآمد۔ حاجی پورہ سے 28 سالہ معظم کی لاش ملی ہے۔
पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज के दस्ते रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ। पाक फौज का सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, हैड खानकी में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सैलाब मुतासरीन की हेलीकॉप्टर कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकली। मुश्किल की घड़ी में पाक फौज अवाम की खिदमत में पेश। सैलाब के खतरात की जद में आने वाले इलाकों की अवाम इंतजामिया से ताउन करें, महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की पंजाब के अवाम से अपील। कहा कि आपके घरों, फसलों और मवेशियों के नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है, सबका इजाला करेंगे। सैलाब ज़दा इलाकों के बिजली सारिफीन को रिलीफ देंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि जिन्हें बिजली बिलों में कमी नज़र नहीं आ रही, उनकी आंखें बंद हैं। नेट मीटरिंग वाले IPPs बनने जा रहे हैं। नेट मीटरिंग की वजह से 4 रुपये फ़ी यूनिट बोझ आवाम पर पड़ेगा। 1 करोड़ 80 लाख सारिफीन 70% डिस्काउंट पर बिजली ले रहे हैं। लोग सोलर पैनल लगाकर खुद को 200 यूनिट से नीचे लेकर गए हैं। बिजली की कीमत सस्ती हुई है, बिलों में फ़र्क आया है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 2 सितंबर तक इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में 30 से 31 अगस्त शदीद बारिशों का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 31 अगस्त के दौरान शदीद बारिशें। लैंड स्लाइडिंग का खदशा। आज़ाद कश्मीर में 2 सितंबर शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। गवादर, केच, पंजगूर, खुजदार, लसबेला और कल्लात में आज से 1 सितंबर तक बारिशें मुतवक्के। सिंध भर में 30 अगस्त था 2 सितंबर तक तूफानी बारिशों का इम्कान। कराची में सैलाब का खदशा। कल से लेकर 2 तारीख की वापस एक पेशन गोई की गई है। तो अगेन हमने अपनी जो इंतजामात करने की ज़रूरत थी वो हमने किए हुए हैं। हमारी मशीनरी डिप्लॉयड है। इस वक्त भी चोकिंग पॉइंट्स को क्लियर करने पर। कराची वालों को बारिश की पेशगोई से परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सूरत हाल से निपटने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने तसल्ली दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में यह भी कहा कि बारिश के दौरान सब्र से काम लिया जाए। शहरी घरों और दफातर को जाने की जल्दी ना करें, बल्कि पानी उतरने का इंतज़ार करें। अब्बासी शहीद अस्पताल के एहतजाजी डॉक्टर्स को वार्निंग भी दे डाली। बोले कि जो डॉक्टर काम नहीं करेगा उसे शो कॉज नोटिस देंगे। OIC और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान ताउन की मजबूती के लिए अहम किरदार अदा किया। सिक्योरिटी काउंसिल की सदारत के दौरान 3 अहम इजलासों की सरबराही की। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि सऊदी अरब और थाईलैंड के नुमाइंदों से भी मुलाकातें हुई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात बहुत मुफीद रही। फ़लस्तीन से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में गज़ा के लिए भरपूर आवाज़ उठाई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी निजात पाकिस्तानी बिजनेसमैन वसीम असलम की मुलाकात। सैलाब मुतासरीन के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। मोहसिन नकवी ने वसीम असलम के जज्बे को सराहा। कहना था कि पाकिस्तान को तारीख के गैर मामूली सैलाब का सामना है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब शदीद मुतासिर हुआ। मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात वक्त के साथ बढ़ते जा रहे हैं। चारों सूबों में इंसदाद पोलियो मुहिम वक्फे से जारी है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुल्क को सैलाब की नागहानी आफत का सामना है। महकमा सेहत की टीम NDMA से राब्ते में है। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.62% का इजाफा। सालाना शरह 3.57% तक पहुंच गई। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 18 अशिया ज़रूरिया महंगी, 6 सस्ती हुई। इदारा शुमारियात की हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी।
شیخوپورہ میں سی سی ڈی اور ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ مقابلہ، اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے 2 ڈاکو مارے گئے۔ پولیس ملزم ناصر اور عظیم کو ریکوری کے لیے لے جا رہی تھی۔ فرار ملزمان کی فائرنگ و گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن۔ راولپنڈی کے ہولی فیملی اسپتال کے ڈاکٹروں کی مبینہ غفلت سے 11 سالہ بچی دم توڑ گئی۔ متوفیہ کے والد کے مطابق ڈاکٹر نے پیٹ درد تشخیص نہ ہونے پر بیٹی کا اپینڈک کا آپریشن کر دیا۔ ایم ایس ہولی فیملی اسپتال ڈاکٹر اعجاز بٹ نے 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی۔ یمن پر اسرائیلی حملے، انصار اللہ سے تعلق رکھنے والے وزیر اعظم احمد غالب جاں بحق۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق احمد غالب دارالحکومت صنعا میں گھر پر بمباری سے جاں بحق ہوئے۔ یمنی وزارت دفاع کی اسرائیلی حملوں میں قیادت کیا نشانہ بننے کی تردید۔ یمن کا غزہ میں نسل کشی کرنے والوں کے خلاف کارروائی جاری رکھنے کا اعلان۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری، مزید 61 سے زائد فلسطینی شہید، 14 میں 19 امداد کے متلاشی بھی شامل۔ جبالیہ میں اسکول کے قریب حملے میں 5 فلسطینی شہید ہوئے۔ غزہ میں قتل عام کو نسل کشی قرار دیا جائے، UN ملازمین کا مطالبہ۔ پولینڈ میں F-16 جہاز کو گر کر تباہ ہو گیا، پائلٹ ہلاک، لڑاکا طیارہ ایئر شو کی ریہرسل کے دوران گرا، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت و احترام سے منانے کی تیاریاں جاری، درود و سلام کی محفل سے فضائیں معطر، ہر طرف مرحبا یا رسول اللہ کی صدائیں، مساجد، گھر، بازار، گلی محلے رنگ برنگی روشنیوں سے سج گئے۔ شارجہ میں 3 ملکی T20 سیریز کا میلہ آج سے سجے گا۔ افتتاحی میچ میں پاکستان اور افغانستان کی ٹیمیں ٹکرائیں گی۔ کپتان سلمان آغا کہتے ہیں ہر چیلنج کے لیے تیار ہیں۔ He took his first pro victory. That came on stage 6 of La Vuelta. And 3 years later, Jay Vine is going to win stage 6 again. Number 3 for the Australian. اور وولٹا اسپانیہ سائیکل ریس کا چھٹا مرحلہ آسٹریلیا کے جے وائن نے جیت لیا۔ 169.3 کلومیٹر کا فاصلہ 4 گھنٹے کے 12 منٹ اور 36 سیکنڈ میں طے کیا۔